نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے. اور ناشف سے بریک لگی ہوئی ہے، اس سے بھی پہلے ایک ہفتہ لگ گئی. آج انشاءاللہ ہم بیٹھ ٹو نام لیسن. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وصیت اس کے میراث کے مسائل بیان فرمائے ہیں. وراثت کے مسائل بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. پہلے اس کی آیات پڑھ لیتے ہیں، ان کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی وضاحت میں چلتے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت فرماتا ہے. یعنی اولاد کے بارے میں مطلب ان کی میراث کے بارے میں، ان کی وراثت کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین. مرد کے لیے، مذکر کے لیے مؤنث کی نسبت ڈبل ہے. للذکر مذکر کے لیے، ان مرد کے لیے مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کے برابر ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ. اور پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں، دو سے زائد ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ. تو پھر ان کے لیے 2/3 حصہ ہے. صرف لڑکیاں ہیں اور دو یا دو سے زیادہ ہے تو ان کے لیے 2/3 حصہ ہے جو میت نے چھوڑا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً. اور اگر صرف اور صرف اولاد میں ایک لڑکی ہے تو فَلَهَا النِّصْفُ. اس کے لیے آدھی وراثت ہے، آدھی میراث ہے اس کے لیے. وَلِأَبَوَيْهِ. اور میت کے جو والدین ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا. ان میں سے ہر ایک کے لیے السدس، چھٹا حصہ ہے، 6th حصہ جو ہے ان کے لیے. تو یہ سگے باپ ہیں، ایون دادا دادی جو ہے زیادہ قریب ہے ان کے لیے. مما ترک. جو مرنے والے نے چھوڑا ہے اس میں سے. ان کان لہ ولد. اب والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، بشرط کہ مرنے والے کی اولاد بھی ہو، تب ان کے لیے چھٹا حصہ ہے. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ. اور اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو، وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ. اور اس کے بعد وارث جو ہے وہ صرف اس کے والدین ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. تو اس کی والدہ کے لیے پھر 1/3 ہے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ. اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں، اولاد نہیں ہے، بہن بھائی ہے اور والدین ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. تو ماں کے لیے پھر سے چھٹا حصہ ہوتا ہے. اور یہ تقسیم اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے جو مرنے والے نے کی. جو مرنے والے نے وصیت کی، لاسٹ سے ہم نے پڑھا تھا کوشچن آنسر بیسیکلی کہ 1/3 پہ وہ وصیت کر سکتا ہے، اور رشتے دار کے علاوہ، یعنی جو اس کے ورثاء ہیں ان کے علاوہ. تو اس کو ادا کرنے کے بعد، او دین، یا پھر اگر اس میں قرض ہو تو اس قرض کو بھی ادا کرنے کے بعد، یعنی اس کی وصیت اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد باقی جو کچھ بچا ہے نا، ساری جو تقسیم ہو رہی ہے اسی کے حساب سے ہو رہی ہے. آباؤکم وابناؤکم. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آباؤکم تمہارے والدین، وابناؤکم اور تمہاری اولاد، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تم نہیں جانتے کہ تمہیں ان میں سے زیادہ نفع پہنچانے والا کون سا ہے. ان والدین میں سے یا اولاد میں سے تمہیں زیادہ نفع دینے والا کون ہے، یہ تم نہیں جانتے. فریضۃ من اللہ. یہ جو حصے مقرر کیے ہوئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فرض کرتا ہے، اس کی جانب سے مقرر کرتا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما. بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. اللہ تعالی جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے.
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارے لیے آدھا ہے تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری ازواج میں سے جو کچھ وہ چھوڑ کے جائے. اگر کسی پہ کوئی بیوی فوت ہو جائے اور پیچھے مترکہ چھوڑ کے جائے، اس میں سے آدھا مرد کے لیے ہے. إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، شرط یہ ہے کہ اولاد جو وائف ہے اس کی اولاد نہ ہو تو مرد کے لیے ہاف ہے. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر خاتون جو فوت ہو رہی ہے اس کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر مرد کے لیے 1/4 ہے، چوتھا حصہ اس کے لیے. مِمَّا تَرَكْنَا، جو کچھ ان خواتین نے چھوڑا ہے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، جو وصیت اس نے کی ہے 1/3 کی وہ پوری کرنے کے بعد، او دین، یا پھر اس میں قرض ہے یا پھر دونوں ہیں، تو سب کو پورا کرنے کے بعد جو باقی بچا ہے تو اس پر اس طرح سے ہوگا کہ خاوند کو ہاف ملے گا اگر اولاد نہیں ہے خاتون کی، اور اگر اولاد ہے تو اس کو 1/4 ملے گا. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور خاتون کے لیے اگر اس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کے لیے 1/4 ہے. شرط کیا ہے؟ مِمَّا تَرَكْتُمْ، جو کچھ تم نے چھوڑا، یعنی جو کچھ تم نے چھوڑا اس میں سے اس کے لیے 1/4 ہے. إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، کنڈیشن یہ ہے کہ اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو ان کے لیے 1/4 ہے. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہارے لیے کوئی اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر ان کا 1/8 ہے، 8واں حصہ. مِمَّا تَرَكْتُمْ، جو کچھ تم پیچھے چھوڑ کے جاؤ، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو کچھ وصیت کر کے جاؤ، او دین، اور قرض ادا کرے. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر جو شخص فوت ہونے والا ہے کلالہ، کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کے نہ ماں باپ ہو نہ اس کی اولاد ہو، ٹھیک ہے. تو اگر وہ شخص کلالہ ہو، اب امرأۃ، یا خاتون ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وَلَهُ أَخٌ، لیکن اس کے لیے بھائی ہو، اور اخت، یا پھر اس کی کوئی بہن ہو، یعنی اس کی نہ اوپر کو لڑی میں سے کوئی ہے اور نہ نیچے کوئی ہے، اب اس کے بہن بھائیوں کی طرف جائے گا. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کے لیے بھائی ہو یا پھر بہن ہو یا پھر دونوں ہو. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، یعنی ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے تو ان کے لیے 6واں ہو گیا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ اس سے زیادہ ہے، ایک سے زیادہ ہے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر یہ ہوگا کہ اس جو میراث ہے اس کا 1/3 ادا کیا جائے گا، اور ان سب کو اس میں سے دے دیا جائے گا. ایکول ہوگا اگر وہ خواتین ہے صرف یا مرد ہے، اگر وہ دونوں ہیں مرد کا ڈبل خاتون کا سنگل، تو اس طرح سے ہوگا. اگر اولاد وغیرہ نہیں ہے، اگر اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، تو بہن بھی ہے. ہاں، یعنی 1/3 جائے گا یا پھر 6واں حصہ جائے گا، دوسرا گھر ہے وہ بھی آئے گا. بیوی والا تھا کہ اگر ہسبینڈ اولاد نہیں ہے، بیوی کو 1/4 جائے گا اور باقی بہن بھائی. نہیں، اس کی خاتون فوت ہوئی ہے، ابھی اس کی اولاد اگر نہیں ہے تو والدین ہوں گے نا، بیوی کے والدین ہوں گے، مرد کے ہوں گے، تو وہ بھی کچھ چیزیں آئیں گی، ڈیٹیل میں آئیں گی. ابھی جو قرآن پاک نے جو چیزیں بتائی ہیں نا اس حساب سے بھی چل رہے ہیں، انشاءاللہ واپس آ رہے ہیں اس طرح. So this also means that uncle, auntie, they cannot take the share unless they have Exactly. they don't have fathers or children. Exactly. No one is up. Stay around. No one Condition is they cannot have the dead cannot have fathers, mothers or Exactly. Children. Yes. So اوپر کو not up way and not down way. So if دونوں طرف کوئی نہیں ہے تو پھر sometimes they claim that we have share, but actually if there's up down they cannot have. Exactly. اگر چاچو جو ہے وہ بات ہے وہ سارے پیچھے کر ہیں ان کی بہت دیر بات آئے گی. ایگزیکٹلی ہمیں وہ بھی آ جائے گی انشاءاللہ. کچھ چیزیں اس پہ آئیں گی پھر ہم واپس آتے ہیں اس کی یہاں تک تو جانے نہیں دیتے. اچھا. فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ. تو یہ سب کے سب جو ہے نا اگر وہ کلالہ ہوگا جو فوت ہونے والا ہے
خاتون یا مرد، تو اس کے بھائی یا بہنوں میں سے ایک ہوگا تو چھٹا حصہ مل جائے گا، اگر ایک سے زیادہ ہو گئے تو پھر 1/3 ان سبھی پہ تقسیم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. من بعد وصیت، شرط ہوئی اس کی وصیت کو پورا کرنے کے بعد، اور دین اور اس کا قرض ادا کیے جانے کے بعد. غیر مضار، شرط یہ ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو، اس میں کسی کا کوئی نقصان نہ ہو. ابھی آگے آ جائے گا انشاءاللہ. وصیۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نظام وراثت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، یہ اس کی طرف سے وصیت مطلب اس کا حکم ہے، یہ سارا جو کچھ نہیں پڑا یہ اس کی طرف سے حکم. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑا ہی بردبار ہے. یہاں تک جو 2 مین آیات ہیں وصیت کے بارے میں مکمل ہوتی ہے. اب اگر کوئی ان پہ عمل نہیں کرتا، اگلی 2 آیتیں ہیں وہ پڑھ کے پھر ہم کے ساتھ پیش ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے سب کو بیان کرنے کے بعد یہ جو چیزیں بیان دی، فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اس کی مقرر کردہ لمٹس ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس کو ایسے جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ایسے باغات میں پہنچا دیا جائے گا جہاں پہ نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے. یہ تو ہو گیا جو من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. وذالک الفوز العظیم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور ان وراثت کے معاملات کو اسی طرح تقسیم کیا جس طرح کہ اللہ رسول کا حکم ہے، تو پھر وہ جنتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. فرمایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور ان کی لمٹس کو جو مقرر کی گئی ہے ان کو کراس کرے گا، ان پر عمل پیرا نہیں ہوگا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، فرمایا کہ ان کو پھر آگ میں اللہ تعالیٰ داخل فرما دے گا اور پھر خالدًا فِيهَا، ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہے. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب، اور ہمیشہ ذلیل کر دینے والا ان کے لیے یہ ہے. اب اگر کوئی وصیت کے معاملے میں کچھ بھی گڑبڑ کرتا ہے، اس کا درست ہوتا ہے، اچھائی کے ساتھ اس کا عمل پیرا ہوتا ہے، اس کا رزق بھی ہے، اور کوئی برائی کے ساتھ اس میں چلتا ہے، کسی کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا رزق بھی ہمارے سامنے ہے کہ اللہ رسول کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں داخل کر دیا جائے گا. اور فرمایا کہ یہ ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. اب یہ تو ہوگی چند ایک چیزیں. اب ہم واپس آتے ہیں اس کی طرف، وراثت کی طرف. اگر ہم اپنی لائف جو ہے نا، معاشرے کو دیکھیں، یہاں پہ ہم رہتے ہیں، یہ جس دنیا میں ہم آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خاندان کی صورت میں چند اعزاء کروا دیے ہیں اور ایک کنبے کو بنایا ہے، ایک خاندان بنایا ہے، کنبہ فیملی سسٹم بنایا ہے. اور یہ فیملی سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے ذریعے بنائے ہیں کہ وہ فیملی سسٹم آپس میں قائم ہوتا ہے. یہ اس کی منشا ہے، اس کی رضا ہی ہے. تو ایک دوسرے سے ان سب کو وابستہ کر دیا ہے، اور ان میں پھر ایسا محبت کا، قرابت کے رشتے بنے ہیں تاکہ یہ کنبہ، یہ فیملی سسٹم جو ہے یہ ہمیشہ قائم رہے. ٹھیک ہے. اور پھر ان رشتوں کو، اس فیملی سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں جو نظام وضع کیے ہیں ان میں سے ایک نظام وراثت کی ہے. اچھا، اب زندگی میں اگر کوئی کنبے کا ایک فرد ہے، فرض کرے وہ افلاس زدہ ہو جائے، اس کے معاشی معاملات جو ہیں برے ہو جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، جو دوسرے افراد ہیں اس کو سہارا دیتے ہیں.
اس کی ایک وجہ یہ ہے ان میں کو اور ان میں آپس میں ربط پیدا کرنے کی کہ وہ اس کو سہارا دیتے ہیں. یہ لازمی ہوتا ہے. ہم دیکھیں ہمارے یہاں پہ آتے ہیں بہن بھائی پیچھے ان کے تھوڑے معاملات کمزور ہوتے ہیں, ہم اپنی جتنی ممکنہ کوشش ہوتی ہے ان کے لیے ہیلپ اور سپورٹ کرتے ہیں. اور اگر وہاں پہ رہتے ہوئے ہم جب کمزور تھے تو وہ ہماری ہیلپ اور سپورٹ کرتے تھے. اور اگر اولاد کمزور ہوتی ہے والدین سپورٹ کرتے ہیں, اور جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد ان کو سپورٹ کرتی ہے. تو یہ ایسا تعلق اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے کہ جو ایک دوسرے پر منحصر ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتا ہے. اور پھر اسی طرح جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اس کنبے میں سے, اس فیملی سسٹم میں سے کوئی شخص چلا جاتا ہے, تو پھر اس کی جو جمع پونجی ہے, اس کی جو جائیداد ہے, اس کی وراثت ہے, اس کو تقسیم کرنا, اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس طرح سے دیا ہے کہ اس کے جتنے قریبی, جتنے اس کے متعلقہ افراد ہیں ان کو باقی نفع ملے. ایسا نہ ہو کہ ایک ہی شخص سارا نفع لے جائے اور باقی نقصان میں رہ جائے, ایسا نہیں, بلکہ سبھی کو اس سے نفع ملے. اور آپس میں ان کا تعلق بھی اسی رشتے کی وجہ سے بحال رہے, اور ان میں آپس میں جدائی کا, ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کا تعلق نہ رہے. ایک فرض کریں کہ ایک ہی سارا لے جائے تو باقی سارے اس کے ساتھ نفرت کرنا شروع کر دیں گے, ایک دوسرے کا حق مار لے تو وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے خود سے اس کی تقسیم کی. اور پھر اس جو کنبہ ہے, جو فیملی سسٹم ہے, اس کے آپس میں اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام وراثت میں سب سے پہلا جو سسٹم بنایا ہے, جس چیز کا خیال رکھا ہے, قرابت. جو شخص مرنے والے کے جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ حقدار. یہ پہلا اصول ہے. میراث میں سے حصہ کے ملنے یا نہ ملنے اور حصہ کے کم یا زیادہ ہونے میں رشتہ کی نزدیکی اور دوری کا اثر سب سے زیادہ ہے. تو پہلا اصول کیا ہے وراثت میں, وہ ہے قرابت. جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ وراثت کا حقدار. دوسرا اصول ہے ضرورت. ٹھیک ہے, ضرورت یہ ہے کہ جو بندہ اس دنیا سے جا رہا ہے, بندہ یا بندی, اس کے جو قریبی, پہلا اصول جو ہے اس کو ساتھ لینا ہے, پھر اس کے بعد ساتھ ہی دوسرا اصول. تو قریبی سے مراد یہ ہے کہ انسان کے سب سے زیادہ قریبی کون ہے؟ پہلے تو اس کے والدین ہیں, ٹھیک ہے, اس کی اولاد ہے, اور مرد ہے تو اس کی بیوی ہے, بیوی ہے تو اس کا خاوند ہے. یہ بھی آگے آئے گا کہ کس طرح سے قریبی ہے, یہ بھی آگے. تو دوسرا اصول جو ہے وہ ضرورت ہے, یعنی قریبی رشتہ داروں میں سے حصہ کی کمی بیشی کا مدار ضرورت کو قرار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس کی جتنی زیادہ ضرورت ہوگی, جتنی زیادہ ذمہ داریاں ہوں گی, اسی لحاظ سے وہ زیادہ مستحق ہوگا اس کی وراثت کا. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص فوت ہوا ہے تو اس کے والدین اور اولاد یہ سب سے زیادہ قریبی ہے, اور یہ دونوں تقریباً مساوی ہیں. یعنی والدین کا جتنا تعلق ادھر ہے اس کا اتنا ہی تعلق نیچے ہے. سو یہ دونوں برابر ہیں. اب اسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے جو والدین کو حصہ کم دیا ہے اور اولاد کو زیادہ دیا ہے, تو دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ یہ پھر کیسے برابری کیسے ہے. تو اس کی وجہ یہاں پہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جو اولاد ہے وہ ابھی زندگی کا سفر شروع کر رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ زندگی کو سٹارٹ کر رہی ہے, ابھی اس کے پاس اپنا معلومات نہیں ہے, سرمایہ نہیں ہے, ابھی وہ ایک اپنی اس میں قدم رکھ رہی ہے. والدین جو ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ ابھی تک بنا لیا ہے, انہوں نے زندگی گزار لی ہے, اور خاص طور پہ اگر بوڑھے ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے اچھا خاصا حصہ اپنا دیکھ لیا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے والدین کا کم رکھنے کی, اولاد کا زیادہ. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے زیادہ حصہ زندگی میں گزار لیا ہے اور انہوں نے زیادہ گزار لیا ہے, ان کو زیادہ ضرورت ہے بنسبت والدین. اور دوسرا یہ ہے کہ والدین نے چونکہ زندگی گزاری ہے, انہوں نے جاب کی ہے, کام کیا ہے, بزنس کیا ہے, ان کے پاس کچھ نہ کچھ جمع پونجی موجود ہے, جبکہ اولاد کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی اس کو زیادہ ہے. یہ اپوزٹ ہونا بعض اوقات ممکن ہے, بعض اوقات اولاد زیادہ امیر ہو جائے, والدین غریب ہو, وہ لیکن اسلام نے مجموعی طور پہ سسٹم کو دیکھا ہے اور اس کے حساب سے اس کو رکھا ہے.
ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح ایک فرق اور ہے، یہ تو گیا والدین میں اولاد میں. اب اولاد میں لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے، ان دونوں میں فرق کیوں کیا؟ فرمایا کہ مرد کو ڈبل ملے گا عورت کی نسبت. تو فرمایا کہ یہی فرق لڑکے اور لڑکی میں ہے کہ لڑکی پر کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہے. ایز اے اسلامک پوائنٹ آف ویو جب ہم دیکھتے ہیں، چونکہ وراثت جو ہے اسلامک شریعہ کے حساب سے تقسیم ہو رہی ہے، تو ہم اسی حساب سے دیکھتے ہیں کہ لڑکی جو ہے اس پر کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہے. جب تک اس کی شادی نہیں کر دی جاتی، عاقل بالغ نہیں ہو جاتی، تب تک وہ والدین کی ذمہ داری ہے. اس کی خوراک کا انتظام کرنا، اس کے لیے رہائش کا انتظام کرنا، اور اس کے لیے کپڑے کا انتظام کرنا. یہ بیسیکلی یہ بیسک اسلامک لا یا اسلامک اصول اس کو کہہ سکتے ہیں. اسی سے غالباً کسی سیانے نے مشورہ دیا ہوگا ذوالفقار علی بھٹو کو کہ جس نے یہ ادارہ بنایا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان، یہ بیسک اسلام انسانی نیڈس ہیں. یعنی جس بندے نے بھی اس کو یہ نعرہ دیا ہے، نعرہ بنایا جاتا ہے چند الفاظ میں، تو غالباً وہ کہیں اسلامک بیک گراؤنڈ والا ناس میں ہوگا کہ جس کو یہ پتہ ہے. تو اب یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو باپ نے اپنی اولاد کو بالخصوص لڑکی کو مہیا کر دیا. ٹھیک ہے، جب تک وہ آ کے بالغ ہو جاتی ہے، شادی نہیں اس کی ہو جاتی، تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے. اب کیا ہے کہ جیسے ہی لڑکی کی شادی ہوئی، ٹھیک ہے، تو شادی کے بعد اس کی رہائش، اس کا لباس، اس کا کھانا، اس سب کی ذمہ داری خاوند کی طرف سے ہوتی ہے. اب لڑکی کچھ نہ بھی کرے تو وہ گنہگار نہیں ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہے. یہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے محنت کرے، مزدوری کرے، جاب کرے، بزنس کرے، کچھ بھی کرے، کمائے اور اس کے لیے یہ چیزیں مہیا کرے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. اب بیسک اسلامک نیڈس ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ رہتے ہوئے آپ سمجھ لیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ آٹا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سبزی یا دالیں ہو گئی، یہ ہر بندے کی پہنچ میں ہے. اس میں اگر کوئی زیادہ کما رہا ہے اس کی پہنچ میں بھی ہے، اگر کم کما رہا ہے تو اس کی پہنچ میں بھی ہے. آپ دیکھ لیں نہیں، آپ یہ چیزیں ہر بندہ خرید سکتا ہے. ہاں البتہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ گوشت کھانا شروع کر لے تو وہ الگ معاملہ ہے، لیکن بیسک نیڈس میں وہ آئے گا کہ جو آپ کو زندہ رکھنے کے لیے چیزیں کافی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی مطالبہ کر لے ہر روز مجھے ہوٹل پہ لے جائے، ہر روز مجھے آؤٹنگ پہ لے جائے، تو وہ خاوند کی ذمہ داری میں نہیں ہے. آپ کو بیسک جو نیڈس ہے وہ آپ کو پہنچانی ہے. اس سے زیادہ آپ کی محبت ہے، آپ کی انکم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ خاوند کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اب جو لڑکی ہے اس پر نہ تو پہلے شادی سے پہلے اس پر کوئی ذمہ داری تھی، نہ شادی کے بعد ذمہ داری تھی. پہلے بھی ایک مرد تھا جو باپ کی صورت میں تھا، اب بھی ایک مرد ہے جو خاوند کی صورت میں ہے. تو اس وجہ سے اس پہ ذمہ داریاں نہیں تھیں، یعنی کمانے کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور اسلامک شریعت نے خاتون کا حصہ مرد کی نسبت آدھا رکھا. اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب اس پہ ذمہ داری ہی نہیں تھی تو اس کے لیے آدھا رکھنا اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ جو ہم نے ابھی پہلے پڑھا ہے کہ قرابت کا اصول ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی اتنی ہی قریبی ہے مرنے والے کے جتنے بیٹا قریبی ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں اس کے اسی طرح قریبی ہیں. تو قرابت کا اصول اس میں شامل ہے. اور پھر اس کے بعد اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اسلام نے والدین اور اولاد اور مرد اور عورتوں کے حصوں میں جو فرق کیا ہے، یہ فرق عدل ہے. اب اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو افراد ہیں، ان دونوں ایک ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ انصاف ہے یا مساوات ہے، اور ایک ہے عدل. پتہ نہیں میں صحیح الفاظ استعمال کر رہا ہوں یا نہیں. کہ مثال کے طور پہ ایک بندے نے سارے دن کا روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پانی چاہیے، اس کو ایک گلاس پیش کر دیا. ایک بندے نے ابھی کچھ دیر پہلے میرے سامنے پانی پیا ہے تو اس کو بھی ایک ہی گلاس پیش کر دیا. تو عدل برابری تو ہے نا، مساوات یہی ہے کہ دونوں بندے ایک ہی عمر کے ہیں، ایک ہی نسل کے ہیں، ایک ہی ہے برابر، تو ان دونوں کو دے دیا. لیکن اگر دیکھا جائے کہ انصاف ہوتا تو نہیں تھا کہ جس کو زیادہ ضرورت تھی چاہیے تو یہ تھا نا اس کو ملتا زیادہ، اور جس کی ضرورت کم تھی اس کو. اسی طرح ہے کہ ایک بچہ ہے چھوٹا سا 2-3 سال کا، اب اس کے بھی 2 روٹیاں دے، اور ایک بندہ سارا دن کام کر کے آیا تھکا ہارا گیا تھا، اس کو بھی آپ 2 روٹیاں دیں، انصاف تو نہیں ہوگا. یعنی ان دونوں کے ساتھ اب ایک لحاظ سے دیکھیں تو یہ برابری تو ہے ان کی،
لیکن ان کی ضروریات کے حساب سے اسلام نے جو تقسیم کی ہے وہ بیسیکلی ان کی ذمہ داریوں کے حساب سے، ان کی ضروریات کے حساب سے، ان کی قربت کے حساب سے یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے اس کے پیارے رسول نے یہ تقسیم کی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھیں خاتون کو آدھا دیا ہے تو اور مرد کو ڈبل دیا ہے تو یہ اسلام نے ظلم کیا ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں خاتون کسی چیز کی ذمہ دار ہے نہیں۔ اگر وہ گھر بیٹھ کے بیٹھی رہے، فری بیٹھی رہے سامنے، ٹھیک ہے، اور کچھ کرنے کے لیے، کچھ کمانے کے لیے نہ جائے، تو کہ آپ نے تھا گیا کچھ سال پہلے تک، یہاں پہ بھی یہی تھا، یہ تو ابھی شروع ہوا 30-50 سال پہلے، اس سے پہلے تو یہی تھا یہاں۔ تو مرد کی ذمہ داری میں ہے اور ابھی بھی ہے، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہر چیز باہر پہنچائے، اور اگر وہ اس میں کمی کوتاہی کرتا ہے تو گنہگار ہے۔ اگر اس کو رہائش مہیا نہیں کرتا، اگر وہ اس کو کھانا مہیا نہیں کرتا، اور اگر اس کو کپڑا مہیا نہیں کرتا تو وہ خامد ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، کلکم مسئول عن رعیتہ، اور کما قال علیہ السلام۔ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں، اگر مجھے صحیح سے یاد ہے، یا اللہ تعالیٰ کرے بے شمار فرمائے کہ تم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنی رعیت کے بارے میں، جو اس کے انڈر لوگ ہیں ان کے بارے میں جواب دے ہے، اس سے پوچھا جائے گا کر دیا۔ تو خاتون جو ہے، بیوی جو ہے، وہ مرد کی ذمہ داری میں ہے، قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا اگر اس کو یہ چیزیں مہیا نہیں کرتا۔ اب اسی طرح اب یہ ساری چیزیں اگر ذہن میں رکھیں تو اس کے بعد اگر کوئی یہ نعرہ لگائے کہ نہیں یہ خواتین کے ساتھ ظلم ہے، تو ظاہر ہے یہ اوکھلے نعرے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کے بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھا، اسلام کا بنیادی مقصد تھا جو اس کا بیک گراؤنڈ۔ تو اور پھر اب یہ سوال ہے کہ پھر مرد کو ہی دے دینا چاہیے تھا، خاتون کو نہیں دینا چاہیے تھا؟ تو اسلام کا اصول یہ ہے کہ دولت جو ہے اس کی تقسیم ہو۔ ابھی آگے تیسرا اصول آ رہا ہے، پہلا ہم نے پڑھا قرابت، دوسرا ہم نے پڑھا ضرورت، اور تیسرا یہ ہے تقسیم مال۔ اسلام میں ہمیشہ آپ دیکھ لیں، اسلام کا جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے وہ بھی یہی ہے کہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں آ کے رک نہ جائے، بلکہ یہ دولت گردش میں رہے، یہ چلتی رہے۔ اسلام کا یہ اصول ہے۔ اس میں سے یہ اصول بھی ہے کہ یہ جو مرد حضرات ہے سارا وہ نہ مل جائے، بلکہ خواتین کو بھی ملے تاکہ دولت میں سے اس کا کچھ حصہ ان کی طرف بھی چلا جائے۔ اچھا، تیسرا اصول پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ اس بات کی طرف دیں۔ تیسرا اصول جو ہے تقسیم دولت ہے، وہ یہ کہ اسلام چاہتا ہے کہ دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں نہ آ جائے، بلکہ وراثت میں بھی اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین کا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور اس لیے اب دیکھیں کہ یہ اس اصول میں قرابت کو بھی مد نظر رکھا گیا، ضرورت کو بھی رکھا گیا، اور پھر تقسیم دولت کو بھی رکھا گیا۔ لیکن یہ نہیں کیا گیا کہ صرف بڑا لڑکا ہے، جو اسلام سے پہلے تھا نا، اسلام کے آنے سے پہلے کہ بعض اوقات یہ تھا کہ صرف بڑا لڑکا لگتا تھا، سارا کچھ اس کو دے دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور چھوٹے لڑکوں کو کچھ نہیں ملتا تھا، خواتین کو تو بالکل نہیں ملتا تھا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ صرف لڑکوں کو دے دیا جاتا تھا، اسلام کے آنے سے پہلے لڑکیوں کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اسلام نے آ کے سب میں تقسیم کیا، یعنی خاتون کو جو آدھا دیا ہے مرد کی نسبت، وہ اسلام نے آ کے شروع کیا، اس سے پہلے تو اتنا بھی نہیں تھا اس کا۔ اور مرد کو جو باقی مرد ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کو لیے بھی اسلام نے حساب مقرر کیا۔ اور اسلام سے پہلے بہت سارا اس طرح بھی ہوتا تھا کہ جو مرنے والا ہے وہ وصیت کر دیتا تھا کہ میرا سارے کا سارا مال جو ہے، میری جو جائیداد ہے وہ فلاں شخص کو دے دیا۔ اس کا کوئی دوست ہوتا تھا، اس کا کوئی دور کا رشتہ دار ہے یا نہیں بھی رشتہ دار ہے، کوئی پسند کا اس کا کوئی شخص ہے یا کوئی پسند کی جگہ ہے، تو کہہ دیا کہ سارا کا سارا مال جو ہے میرا فلاں یتیم کو دے دے، فلاں مسکین کو دے دے۔ تو اولاد کو ٹوٹلی محروم کر دیتے تھے۔ اسلام نے اس کو بھی بند کیا ہے کہ جو آپ کے قریبی اعزہ و اقارب ہے، جو آپ کا فیملی سسٹم ہے، اسلام نے اس کو قائم رکھا ہے، اس کو محفوظ کیا ہے، اور اسلام نے بتایا ہے کہ آپ نے اس کو قائم اور قائم رکھا ہے، اس کو کا ایک ذریعہ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین اصول ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے وراثت کو تقسیم کیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا تھا پہلے آیات، یہ بیسیکلی ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا کہ ہم تقسیم کیوں کرتے ہیں اور اس میں کمی بیشی جو ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ اگر اس کے متعلق کوئی سوال ہے تو مجھے لیتے ہیں، وراثت کے متعلق
وہ خواتین کے حقوق کو اسلام نے اس طرح بھی بیلنس کیا ہے, میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کو پیرنٹ سے بھی ملا اور اس کو ہسبینڈ سے بھی ملا. بالکل یہ اس وجہ سے 2 مرد کے ہیں اور 1 عورت, اسلام نے بیلنس کر دیا. یہ بالکل احمد بھائی کی بات درست ہے کہ خاتون کو 2 طرف سے مل رہا ہے, اس کو والد کی طرف سے بھی مل رہا ہے اور اس کو خاوند کی طرف سے بھی مل رہا ہے. So 2 the طرف husband doesn't get anything from wife. So it's equal. Exactly the similar way he is getting from both sides as well. So ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ دونوں طرف سے لے رہے ہیں, لیکن اس میں جو مین چیزیں ہیں نا جو ابھی پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے بنیادی چیز یہ ہے کہ چونکہ اس پہ رسپانسبلٹی ہے تو اس وجہ سے اسلام نے اس کی ذمہ داری کم کی ہے. اب بعض اوقات یہ بھی سوال ہوتا ہے, I think there's another reason that if nowadays divorce is very common, that it wasn't. Exactly. If divorce happens, the woman will not get anything. In that case, she at least has some insurance that she's getting some of months and that. So بالکل یہ حسن بھائی نے بات کی ہے, یہ بھی ٹھیک ہے کہ ون آف دا ریزن کہ پہلے ابھی جو زیادہ ہو رہی ہے پہلے کم ہو رہی تھی ڈائیورس, کہ نسبتاً خاتون کو جو اسلام نے آدھا مقرر کیا ہے, اگر خاوند فرض کرے کسی خاتون کو ظلماً دے رہا ہے تو اس کو ایک تو پتہ ہے کہ اس کا مال جا رہا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ خاتون کی سیکیورٹی بھی ہے اس میں, کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اکیلی رہ جاتی ہوں تو مجھے کچھ نہ کچھ ملے گا, تاکہ وہ بالکل محروم نہ کر دی جائے بلکہ اس کو کچھ نہ کچھ خاوند کی طرف سے حصہ ملے اور پھر وہ اس میں سے یعنی اس کی مستحق ہو جائے. خواتین کے حق میں کو بھی اسی وجہ سے پروٹیکٹ کیا گیا کہ وہ ضرور بیسیکلی ہاں اس میں آپ کے ڈائیورس اس میں بھی کم ہو. ہاں حق مہر بھی اسی وجہ سے مقرر کیا گیا تھا تاکہ خواتین, اور حق مہر کے بارے میں تو دیکھ لیں کہ خاتون کے لیے مقرر کیا گیا اور اتنا کہ آپ جتنا دیں, کچھ مردوں نے حضرت عمر کی بارگاہ میں اور حضرت عمر نے غالباً خود مقرر کرنا چاہتا تھا کہ اس کی ہائیسٹ پیمنٹ مقرر کر دیں. ایک خاتون آئی تھی, انہوں نے کہا کہ اللہ رسول نے مقرر نہیں کیا آپ کیسے مقرر کریں گے, تو آپ اس کو مقرر نہ کیجیے, کیونکہ جتنا کو دینا چاہے اگر ہاتھ سونے کا دے دے تو دے دے, ٹھیک ہے. ابھی پچھلے دنوں یہاں پہ ایک نکاح بنایا ماشاء اللہ 70 تولے سونا کا, جس کو اللہ تعالیٰ دے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ آگے دے. کئی دفعہ فورس بھی کرتے ہیں کہ اتنا ہو تیری نہیں, وہ ضروری ہے. اگر کوئی شخص نہیں دے سکتا, انہوں نے اس دن لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ دے سکیں گے ان سے دیں گے, ظاہر یہ بیسیکلی یہ رشتہ داری ہے, اور وہ جو فورس کرنا ہے وہ تو آپ کو غلام بنانا ہے کہ آپ اس کو کہیں یہ اتنا دیں گے. یہ چند ایک چیزیں ہیں جو بیک گراؤنڈ میں آپ کہہ رہے ہیں وراثت کے. ابھی ہم آگے چلتے ہیں اولاد کے وارث ہونے کی. ابھی جو ہم نے 2 آیتیں پڑھی ہیں نا یہاں پہ, اس کے ضمن میں اگر آپ دیکھیں نا تو اولاد کے وارث ہونے کی 4 صورتیں ملتی ہیں, ٹھیک ہے. ان میں سے ایک صورت پہ یہ ہے کہ لڑکے بھی ہوں اور لڑکیاں بھی ہوں, ٹھیک ہے. تو اس صورت میں یہ ہے کہ لڑکے کو لڑکی سے ڈبل ملے گا, یہ ہم نے ابھی جو پڑھا, ٹھیک ہو گیا. اور لڑکی کو ایک حصہ ملے گا, لڑکے کو 2 حصے ملے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ لڑکا ہو ہی نہ, صرف لڑکی ہو. اب لڑکی ایک ہو تو اس کو آدھی دولت مل جائے گی, ٹھیک ہو گیا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ 2 لڑکیاں ہوں. چوتھی صورت یہ ہے کہ 2 سے زائد ہوں اور ان دونوں صورتوں میں لڑکا نہ ہو. تو اب یہ ہے 2 یا 2 سے زائد ہوں تو 2/3 مال جو ہے ان کی طرف چلا جائے گا, اور 1/3 جو بچے گا اس کے لیے ابھی آگے ہم شروع کریں گے. تو یعنی لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو لڑکے کو ڈبل ملے گا, لڑکی کو ٹھیک ہو گیا. اور صرف لڑکے ہوں تو اگر صرف لڑکا ہے یا صرف لڑکے ہیں تو ان میں آپس میں ایک سے زائد ہے تو ان میں آپس میں تقسیم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور اگر صرف ایک ہی ہے تو والدین کا حصہ نکال کے سارا اس کی طرف چلا جائے گا. اور اگر لڑکیاں 2 یا 2 سے زائد ہیں پھر کیا ہے کہ ان میں 2/3 نکل جائے گا اور 1/3 بچ جائے گا, ٹھیک ہو گیا. ایک تو صورت یہ بن گئی 4 صورتیں اولاد کی شکل میں. والدین وارث بنتے ہیں 3 صورتیں, ٹھیک ہے. ماں باپ بھی موجود ہوں اور اولاد بھی ہو, خواہ لڑکا ہو یا لڑکی, ایک ہو یا ایک سے زیادہ, ٹھیک ہو گیا. یعنی اولاد بھی ہے, لڑکے لڑکیاں ہیں, ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے تو والدین بھی وارث ہوتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اس صورت میں والدین کو چھٹا حصہ آئے گا. ماں باپ دونوں موجود ہیں, اولاد بھی موجود ہے, چاہے ایک لڑکی ہے, چاہے ایک لڑکا ہے, چاہے زیادہ ہے, جتنے بھی ہیں, تو
والدین کو چھٹا حصہ ملے گا ہر ایک والدین میں سے، ماں کو بھی باپ کو بھی 6 اور بقیہ جو حصے بچیں گے ٹھیک ہے وہ اولاد میں تقسیم ہو جائیں گے، ان کی مرد کو ڈبل اور عورت کو سنگل، اسی حساب سے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ صرف ماں باپ وارث ہے، میت کی اولاد نہیں ہے اور اس کے بھائی بہن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ماں کا 1/3 بنے گا اور باپ کو جو بقیہ حصہ ہے باپ کو چلا جائے گا، یعنی 2/3 والد کو چلا جائے گا، 1/3 جو ہے وہ ماں کو چلا جائے گا۔ اچھا، تیسری صورت یہ ہے کہ میت کی اولاد نہ ہو لیکن اس کے بہن بھائی ہیں، میت کی اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کے بہن بھائی ہیں اور اوپر والدین بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور بقیہ باپ کو ملے گا، ٹھیک ہے، ماں کو چھٹا اور باپ کو بقیہ حصہ ملے گا، اور بھائی بہن خواہ عینی ہو، عینی سے مراد یہ ہوتا ہے اب 3 اسٹیپ بنے گے، ایک عینی بہن بھائی ہے جو سیم والدین سے ہے، ایک ہے علاقی بہن بھائی، ٹھیک ہے، یعنی باپ ایک ہے مائیں الگ الگ ہیں، اور تیسرا ہے اخیافی بہن بھائی جن کی ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ ہے، یعنی ایک خاتون کی دوسری شادی ہوگی، پہلے بھی اولاد تھی اور پھر نیکسٹ سے بھی اولاد ہوگی، تو علاقی جس کا باپ ایک ہو مائیں الگ ہو، ایسے بہن بھائی، اخیافی جس کی ماں ایک ہو والد الگ الگ ہو تو وہ بہن بھائی ہے، ٹھیک ہے، تو اب ان سب حالتوں میں صورتحال یہ بنے گی کہ باپ کے باعث بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا، بھائی بہن موجود ہیں اس کی وجہ سے ہوا کیا، اب اس صورت میں آپ نے پہلے پڑھا نا کہ ماں باپ ہے اولاد بالکل نہیں ہے، تو ماں کو 1/3 ملا، باپ کو 2/3 ملا، ٹھیک ہو گیا، اب بہن بھائی موجود ہے اولاد نہیں ہے، وہاں پہ یہ تھا بہن بھائی بھی نہیں ہے اولاد بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو والدین کو یہ بات ہے، یہاں بھی یہ ہے کہ بہن بھائی موجود تو ہے، ٹھیک ہے، حصے دار بنے کے نہیں بنے، والدین کی موجودگی میں حصے دار بھی نہیں بنے، فرق یہ ہوا بھائیوں بہنوں کے ہونے کا کہ ماں جو کہ 1/3 کی مستحق تھی اب کیا ہوا کہ 1/6 بچے اور بقیہ جو 5 حصے بچے وہ سارے کے سارے باپ ہو جائے، تو یہ تھوڑی سی چینجز ہوئی ہے بھائی بہنوں کی، ٹھیک ہے، آگے ابھی آگے اس سب کے حصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اللہ علیم الحکیم ہے، وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ خوب علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، وہ سب معاملات بخوبی جانتا ہے، کس کا کیا حصہ اس نے مقرر کیا ہے، اس نے نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے یہ فرما بھی دیا لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، تم نہیں جانتے کہ تمہیں نفع پہنچانے کے بارے میں تمہارے زیادہ قریبی کون ہے، تو جو زیادہ قریبی تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی حساب سے زیادہ دے دیا، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ اگر یہ اختیار تمہیں دے دیا جاتا ہے کہ تم رد و بدل کر لیتے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ تم کر دیتے تو پھر تم اپنی وقتی مصلحتیں دیکھتے، وقتی قربت دیکھتے، وقتی فوائد دیکھتے، اور ایک کو زیادہ دے جاتے دوسرے کو کم دے جاتے، فرمایا کہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرما دیا یہ چیزیں ہوگی۔ اب یہاں تک کوئی سوال ہے کہ ابھی بیوی کے بارے میں جا رہے ہیں، وہ جو اسٹائل آپ نے بتایا کہ ماں باپ زندہ ہیں لیکن وہ بہن بھائی ہیں لیکن ان میں اسٹیپ ان کے برادر بھی ہیں، لیکن اگر ماں زندہ ہے صرف ٹھیک، تو اس عورت کے کوئی اولاد بھی نہیں ہے لیکن بہن بھائی ہیں، ان میں سے اسٹیپ بھی ہیں، اور پھر ان کی طرف سے جائے گا، پرسنٹیج ہے کتنا جائے گا، ماں کو کتنا جائے گا اور ان بہن بھائی کو کتنا جائے گا انشاءاللہ۔ ویسے وہ خواتین جو تھیں وہ کچھ ایسی بھی تھیں جو صرف آپ مہر پہ شادی کر لیتی ہیں کہ جب شادی کرنے کے بعد بیٹا وہ لیں گے حق مہر لیں گے، نہیں اس نیت سے کرنا حرام ہے، اگر کوئی بھی کام حق مہر کی نیت سے صرف آپ شادی کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے کہ آپ صرف ڈیورس لینے بعد میں حق مہر لیا، اسی طرح ہے بعض اوقات آپ نے سن رکھے ہوئے یہاں پہ ہمارے پاس بھی آتے ہیں بعض اوقات کہ پاکستان سے لوگ جا کے شادی کرتے ہیں، خاتون ہے یا مرد ہے تو صرف اس نیت سے کہ بس جانا ہے اگر پہنچنا ہے، شادی کرتے ہیں اگر آگے طلاق دیتے ہیں، اس نیت سے اگر کر کے رہے تو پھر حرام کے وقت کے کام گناہ کر رہے ہیں۔
اگر آ جائیں آگے بعد میں اللہ نہ کرے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی نہیں چل رہی، اس کے لیے ظاہر شریعت نے ہمیں اختیار دیا ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ شادی کرتے ہیں کہ یہاں پہنچ رہی ماں باپ اپنے راستے وہ اپنے راستے، تو صرف اس وجہ سے کسی کا اتنا کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ حرام ہے۔ یہاں پہ تو ایسے ایسے سنتے ہیں کہ وہ کرتے ہی کسی اور کے ساتھ اللہ تعالیٰ معافی دے، تو یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ نہیں یہ تب حق میں آپ کہہ رہے ہیں دوسرا، ہاں نہیں حق میں اگر نیت میں کیا ہے، لیکن آپ نیت نہیں جا سکتے، حق میں تو آپ کو دینا ہوگا، فوراً دینا حق نہیں لازمی نہیں ہے، موجہ بھی ہوتا ہے، غیر موجہ بھی ہوتا ہے کہ آپ فوری دینا چاہیں فوری دے دیں، بعد میں دینا چاہیں بعد میں دے دیں۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو حق میں پھر دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، کہ اگر آپ کو نیت میں آپ کسی کے خود نہیں لگا سکتے، آپ کو نہیں پتا کہ اس نے نیک نیت سے کیا تھا یا ان اللہ وہ گناہ گار، اگر خاتون نے ایسا کیا ہے تو ظاہر حق میں تو اسی کو جا رہا ہے نا، تو اس معاملے میں تو خاتون ہی ہوگی سر۔ اگر اس نے صرف اس نیت سے نکاح کیا ہے اور حق مہر زبردستی دلوایا ہے کہ اتنا حق مہر میں لوں گی اور پھر لے لیتی ہے اور پھر طلاق لے دیتی ہے فوری طور پہ، تو آپ کو دینا ہوگا اللہ کے ہاں بات ہوگی۔ آپ نے جو مان لیا ہے نا، جب آپ نے مان لیا تو پھر آپ کو دینا ہے اور اللہ کے یہاں جا کر جواب دینا جائے گی، اور اگر آپ نہیں دیتے تو ظاہر آپ نے مانا ہوگا تو آپ کو دینا ہے۔ Is it about mahar? But if the marriage is not consummated, there's no liability to give mahar, isn't it? If اگر وہ the کنسیومنٹ نہیں ہوئی ہاں ایگزیکٹلی، وہ بیسیکلی یہ معاملات اتنے لمبے ہیں نا، وہ یہ اس میں تو وہ آپ کی صحیح بات ہے، اس کو عربک میں دخول کہتے ہیں کہ اگر آپ کا رشتہ ان کے ساتھ یہ یا کا تعلق قائم ہوا یا نہیں ہوا، ان معاملات میں جا کے وہ پھر الگ سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، تو ان میں آدھا ہو جاتا ہے آپ کا، آدھا آپ نے دینا ہے آدھا نہیں دینا ہے، تو یہ آپ اس کو دوسرے اس بارے میں کافی یہ معاملات کور کر کے ہم نے نہیں وہاں پہ بہر کے ہم نے پڑھ لیے تھے دوسرے کے اس بارے کے آخری کوارٹر جو تھا اس پہ، تو وہاں پہ تو بیسیکلی وہ معاملات ان کی نسبت الگ ہے جو ہم ابھی چل رہے ہیں نا۔ اب اچھا یہ آپ کا کلیئر ہوا تھوڑا، ان میں ابھی ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ نے بھائی کا نا، ایگزیکٹلی ہاں ان کا حصہ آئے گا، لیکن ان کی ڈیٹیل ابھی آگے آ جائے گی۔ اگر والد ہوتا تو پھر سارا مال نہیں جائے گا، سارا مال نہیں جائے گا، اچھا، اگر والد ہوتا تو پھر تو سارا ہم کو جانا، پھر تو سارا چلا جائے گا، ماں ہے بھائی ہے اور اسٹیپ برادر، ایگزیکٹلی تو پھر ان میں جائے گا۔ اچھا یہاں تک کوئی اور چیز اگلی آیتوں میں جائیں یا ریگولر ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ اوکے ہیں کیونکہ نمبر کے 5 منٹ میں ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اگر آپ اوکے ہیں نیکسٹ وقت میں نے اس ذہن میں اگر بڑا ہے تو پھر آگے چلے گا ٹائم لے گا، کیونکہ اس میں ابھی جو آئے گا نا اس کے بعد کافی چیزوں کی وضاحت ہوتا جائے گی اور کافی سارے سوال اور آپ کے آئیں گے، تو اس وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں، میرے ذہن میں 2 تھرسڈے میں رکھے ہوئے تھے اس لیے جو مجھے پتا ہے یہ ایک میں کلیئر ہاں ختم، اگر اشارہ ہم چلتے ہیں پھر ختم ہو سکتا ہے، پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کسی کوشچن پہ۔ میں نے سوال پوچھا تھا کہ یہ سینیریو ہوا تھا، لیکن اس میں وہ جو اسٹیپ رہتا تھا اس نے نہیں دیا ایسا، انہوں نے کہا کہ نہیں بنتا ہے، ان کا نہیں بنتا، چاہے وہ اسٹیپ برادر نے والدہ کو کیا یا والدہ نے اسٹیپ برادر کو بہن تھی نا، اس کی بہن، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، ہسبینڈ تھا لیکن والدہ تھی اور بہن بھائی تھے، تو جب وہ بہن فوت ہو گئی تو اس کے بعد جو شیئرنگ ہوئی نا تو انہوں نے آپس میں کی ہے اور والدہ کو گئی ہے، لیکن جو اسٹیپ برادر تھا اسے کچھ نہیں دیا۔ ٹھیک ہو گیا، وہ لیڈی کا شاید آئے گا آگے ہوئے گا چیز آ تو چلتے ہیں یا رکتے ہیں؟ جس طرح ہم ادھر رہتے ہیں ہمیں تقریباً آپ کہہ دیں گا اس کا ایک تقریباً آپ اس طرح کہنا چاہیے، اگر نہیں ہوگی اگر مجھے نہیں ہوگی ذرا اشارہ درمیان میں آ جائے گا، ایک گھنٹے سے آپ کو ووٹنگ کرنے اچھا اس میں ایک چیز کر لیتے ہیں، اس کے آگے جانے کی بجائے نا میرے خیال میں تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں ایک کنڈیشن کی، آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ وراثت کو، اس کو ہم آگے لے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے وراثت کو تقسیم کرنا ہے اور آپ کے پاس جو ہم نے پڑھا ہے نا اس میں سے ایک سٹیپ جو ہے اس کو ہم کلیئر کرتے ہیں، وہ یہ ہے مثال کے طور پہ آپ کے پاس والدین بھی ہیں فوت ہونے والے کے پاس، اس کے پاس اولاد بھی ہے، ٹھیک ہو گیا، تو
تو اب اس کے مال کو تقسیم کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو اس کے لیے ایک ایزی وے بنایا ہے یہاں پہ انہوں نے, وہ یہ ہے کہ آپ فرض کر لیں آپ کے پاس 36 پاؤنڈ ہے مرتبہ میں, یہ آپ کے پاس 40 پاؤنڈ فرض کر لیں, ٹھیک ہو گیا. 40 میں سے 4 پاؤنڈ آپ کے اوپر قرض ہے, وہ آپ نے ادا کر دیا, پیچھے آپ کے پاس 36 ہے, 36 کے آپ نے 3 حصے کیے, ٹھیک ہے. 1/3 آپ وصیت کر سکتے ہیں مرنے والا, اس نے وصیت کر دی کہ یہ آپ کسی غریب خانے میں دے دیں, مسجد کو دے دیں, کہیں بھی دے دیں, تو آپ کے پاس پیچھے بچ گئے 24 پاؤنڈ. ٹھیک ہے. اب جب 24 پاؤنڈ آپ کے بچے ہیں تو آپ کے پاس والدین بھی ہیں اور آپ کے پاس اولاد بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا کہ ایک سیکنڈ میں یہاں نکال کر رکھا کہ اولاد جو ہے پہلے جو والدین ہیں اس کا 24 حصے کر کے آپ والدین کو دیکھیں گے نا, اولاد کی مطلب میں والدین کو ملتا ہے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ. والدین کا بنے گا چھٹا, وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. سو والدین کا چھٹا حصہ 1/6 والدین. اب ماں باپ ہیں دونوں اور اولاد ہیں, تو چھٹا حصہ باپ کا, چھٹا حصہ ماں کا, یہ 4 کو مارے گا, ٹھیک ہے, 24 میں سے. تو ہمارے پاس پیچھے رہ گئے 16 پاؤنڈ, ٹھیک ہے. Parents gets equal. ہے نا, Both parents gets equal. بہت پیرنٹس بیٹھ سیکھ رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والی آباویہ لکل واحد, ان میں سے ہر ایک کے لیے ہے منہما السدس, ان کے لیے چھٹا حصہ ہے. میں نے یہاں پہ پوری تو بنا کے رکھی تھی, سلائڈ بنا لیتے نا, ویسے بہت زبردست ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ وضاحت آتی ہے نا. اچھا ہاں, تو ماں کا بن گیا 4 پاؤنڈ اور اس کے ساتھ بن گیا باپ کا بھی 4 پاؤنڈ, ٹھیک ہے. اب پیچھے بچ گیا اور اس کی بیوی بھی ہے, ٹھیک ہے. تو بیوی کا تھا 8واں حصہ اور آپ کی بات, یہ بھی ہم نے پڑھا, ٹھیک ہے. تو خاتون کو چلے گئے 3 پاؤنڈ, ٹھیک ہے. تو اب یہ ہمارے پاس نکل گئے 4 4 8 اور 3 11 ہمارے پاس سے نکل گئے 24 میں سے, ٹھیک ہو گیا. تو ہمارے پاس بچ گئے 13 پاؤنڈ, ٹھیک ہے. اب اولاد جو ہے ان میں ہم دیکھیں گے کہ جتنی بھی اولاد ہے 13 پاؤنڈ ان میں تقسیم ہو جائے گی. اگر تو صرف بیٹا ہے تو 13 پاؤنڈ اس کے بعد ہے, اگر 2 بیٹے ہیں تو آدھے آدھے ہو گئے. اگر ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے تو 13 میں سے اس کے یعنی 3 حصے بنا دیں گے, 2 لڑکے کے اور 1 لڑکی کا. تو اس حساب سے یہ تقسیم چلتی جائے گی, جتنے لڑکے اور لڑکی ہے. تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ٹوٹل کیا یہاں پہ جو ہم نے کیا ہے 24 بنا دیے نا, اب اس کو 2400 کر لیں, 2400 کر لیں, جو بھی کر لیں. تو اس حساب سے اس سے کم بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم 24 کی بجائے اس کو کر لیں آئی تھنک 8 کر لیں گے, شاید تب بھی ہو جائے گی کہ 8 باپ کا ہو گیا, 1 ماں کا ہو گیا, 1 ان کے لیے نکل گیا, بجائے 4 نکال دیں گے. تو اسی طرح خاتون کا نکل جائے گا 8واں نکل جائے تو اس کو پھر پورا پاؤنڈ نہیں بنے گا, اس کا تقریباً پورا پاؤنڈ بن جائے گا. تو باقی پھر جو بچ جائے گا وہ اولاد میں تقسیم ہو جائے گا. تو اس حساب سے تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے. والدین کا 1/6 اولاد کی موجودگی میں اور ہر ایک کا 1/6, اور اگر ان میں سے ایک ہے تو پھر بھی اس کا 1/6 ہی رہے گا, ٹھیک ہے. اور اولاد کی موجودگی ہے, اور خاتون کا اگر اس کی بیوی ہے تو اس کا 1/8 اور بقیہ جو بچ گیا وہ اولاد کا ہو گیا. تو یہ ایک تقسیم ہے جو سبھی کے ہونے کی صورت میں ہے, ٹھیک ہو گیا. اگر اولاد نہیں ہے تو والدہ کا چھٹا حصہ باقی ہے, ٹھیک ہے, اور باپ کا اور پھر اس کی زوجہ اگر ہے اس کا 8واں حصہ ہو جائے گا. تو اسی حساب سے یہ تقسیم چلتی جائے گی. اگر ایک عورت ہے وہ ان کے بچے ہیں, اس کے ماں باپ ہی ہیں صحیح نا, لیکن وہ اپنے ماں باپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے. اچھا, تو اس کے بچے بھی ہیں, لیکن جب اس کے ماں باپ فوت ہوئے تو اس کا جو ان کا حصہ ہے ان کے بچوں کو نہیں جائے گا. ایسا کیسے اگر فوت ہونے والے کی اولاد ہے لیکن وہ فوت ہو گئی ہے, اپنے ماں باپ ہوتے ہوئے پہلے ان کے بچے بھی ہیں, لیکن جب ان کے ماں باپ ہوتے ہیں تو ان کا یعنی پوتے پوتیاں ہیں, ان کو نہیں جائے گا. پوتے پوتیاں ہیں, ہاں. یہ کہتی ہیں اس کا کہتے ہیں
ان کو عصبہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر والدین موجود ہے, زوجہ موجود ہے, تو پھر ان کی تک نہیں جائے گا. اگر والدین بھی نہیں ہے اوپر, ٹھیک ہے, اور ادھر اولاد نہیں ہے, دادا دادی ہے اور ادھر پوتا پوتی ہے, تو پھر ان کی طرف ٹرانسفر ہوگا. اگر فرسٹ اسٹیپ ہے, یعنی چونکہ پہلا رشتہ, آپ کا سب سے پہلا رشتہ وہ ہے ماں باپ اور اولاد اور زوجہ, اور زوجہ کے لیے ہم. تو یہ سب سے پہلے والدین آپ کی پیدائش کا سبب بنے ہیں, ٹھیک ہے, اور اولاد کی پیدائش کا آپ سبب بنے ہیں. تو یہ سب سے کلوز رشتے ہیں, اور خاتون جو ہے وہ نکاح کے ذریعے آپ کے ساتھ سب سے زیادہ رہ چکی ہے. سو یہ 3 حصے سب سے زیادہ ہے. اگر یہ 3 نہیں ہے تو پھر اوپر کو ٹرانسفر ہوگا, نیچے کو ٹرانسفر ہوگا, یا پھر بھائیوں بہنوں کی طرف ٹرانسفر ہوگا. اگر یہ 3 شرکا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ان کی طرف جائے گا. اگر یہ 3 ہے یا تینوں میں سے چند ایک ہیں تو پھر انہی کی طرف جائے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا الہ العالمین, آج کی ہماری اس درس اعتماد کی کلاس کو فی بارے میں شفاء قبولیت عطا فرما. میرے مولا, آج کی اس درس میں ہم نے جو وراثت کے مسائل پڑھے ہیں, سنے ہیں, میرے مولا, ان میں سے جو کچھ بھی صحیح پڑھا گیا, سنا گیا, کہا گیا, اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اور اگر ہماری طرف سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے, کوئی نقص ہوا ہے, میرے مولا, اس سے ہمیں عفو و درگزر فرما. یا الہ العالمین, جو تیری طرف سے وراثت کے احکام ہمیں ملے ہیں, ہمیں پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, ہمیں اسی طرح اپنی وراثت کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تو نے ہمیں حکم فرمایا ہے, جس طرح تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے. میرے مولا, ہمیں اسی طرح اس کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا, ہمیں قرآن پاک کے تمام احکام پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. جن چیزوں سے میرے مولا تیری ذات نے ہمیں منع فرمایا ہے, ہمیں ان سے رکنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, تیری طرف سے حلال کردہ چیزوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما, اور حرام کردہ چیزوں سے ہمیں منع ہونے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, قرآن پاک کو ہمیں اپنی زندگی میں اوڑھنا اور بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما. دن رات اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. میرے مولا, اس کی تلاوت کے بعد ہمیں اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما, اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, جتنے بھی یہاں پہ حاضرین ہیں, ہماری بہنیں باجیاں موجود ہیں, کہ یہاں پہ حاضر ہمارا قبول و منظور فرما. ان کی تمام دینی دنیاوی نیک جائز خواہشات کو پورا فرما, سب کی مشکلات کو حل فرما. اور آج کی اس محفل کے کھانے کا انتظام ہمارے محترم بھائی طارق جاوید صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے, کہ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما, اور اس کا صدقہ اور اس کا ثواب ان کے والدین, ان کے اعزاء و طارق فیملی میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں, سب کی ارواح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما. ان سب کے درجات کو ان کے حسب حال بلند فرما, ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغ بنا, ان کی آخرت کی منازل کو ان کے لیے آسان بنا, اور اس کا صدقہ کے رزق میں, کاروبار میں برکت عطا فرما. یا الہ العالمین, ہم سب کے والدین میں سے, اعزاء و طارق میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں, بخش و مغفرت فرما, ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغ بنا. اور ادھر مولا, ہماری یہ دنیا بھی ہمارے لیے بہتر بنا, ہماری آخرت کو بھی ہمارے لیے بہتر بنا. اور جتنے بھی یہاں پہ ہمارے بھائی موجود ہیں, اور ہماری بہنیں موجود ہیں, سب کی دینی دنیاوی نیک جائز خواہشات کو پورا فرما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه.